عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا روزہ اور اس کی اہمیت۔ آج ہم روزہ اور اس کی اہمیت کے چیپٹر کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ بچوں، ہم اگلے سبق پر جانے سے پہلے ہم پچھلے سبق کو، جو پچھلا لیکچر تھا، اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف چلیں گے۔ بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا؟ ایک دفعہ ہم اس سب لیکچر کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا روزہ کیا ہے، روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، روزے کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، روزے کے فوائد کیا ہیں۔ یہ تمام ہم نے ٹاپک پڑھ لیے ہیں اور اسی کے اندر ہم نے سحری کی دعا اور افطار کی دعا بھی پڑھی تھی ترجمے کے ساتھ۔ سب سے پہلے بچوں، آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ روزے کے لغوی معنی ہیں رک جانا، اور روزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں صوم، یعنی رک جانا۔ روزہ رکھ کر ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ اپنی نفسانی خواہشات کو اور بھوک اور پیاس سے خود کو روکے رکھتے ہیں۔ نہ صرف ہم خود کو بھوک اور پیاس سے روکے رکھتے ہیں بلکہ ہم تمام برے کاموں سے بھی خود کو روک کر رکھتے ہیں، ہر برے کام سے خود کو بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ دیا ہے، اس میں روزوں کا جو ایک تحفہ دیا ہے عبادت کرنے کا، اس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ بچوں، رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بہت بابرکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ ہماری پیاری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، جو کہ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں نازل ہوئی۔ اور اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس لیے روزہ جو ہے وہ ایک اہم عبادت ہے اور اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے بچوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اس لیے ہمیں روزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بچوں، میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ روزہ صرف ہمیں کھانے پینے سے نہیں روکتا کہ آپ پورا دن بھوکے پیاسے رہیں، کوئی چیز کھائیں نہ فجر سے لے کر مغرب تک، بلکہ وہ ہمیں تمام برے کاموں سے، تمام جو برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی روکے رکھتا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولنے سے اجتناب کرواتا ہے کہ روزے میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تمام برے کام جیسے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی، رشوت ہو گئی، بیمانی ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، اس طرح کے تمام جو گناہ ہیں ان سے بھی ہم کو دور رکھتا ہے۔ اور ہم روزہ رکھ کر کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ یہ روزے کے آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. یہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جو اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا روزہ کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے روزہ رکھ کر کیا غلط کام کیا اور کیا غلط کام نہیں کیا. ٹھیک ہے بچوں، میں نے آپ کو پچھلے سبق میں یہ بھی پڑھایا تھا کہ روزے کے اس دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے بے انتہا اجر ہے، بے انتہا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ جو روزہ ہوتا ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے. دیکھو بچوں، ہر چیز کی نا زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے مال کی ہوتی ہے، اس زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو روزہ ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پورا دن جو بھوکا اور پیاسا رہے ہیں، اس سے ہمیں دوسرے انسانوں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہم بہت سارے بیماریوں سے بھی خود کو دور کر لیتے ہیں، ہم بہت سی بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم سگریٹ نوشی سے، اسموکنگ سے بھی خود کو دور کر لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے بچوں تو ہم ان چیزوں کے پاس نہیں جاتے نا، کیونکہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہم لوگوں نے اس برائی سے بھی ہم نے خود کو دور کر لیا اور بیماری سے بھی خود کو دور کر لیا. دیکھو یہ کتنا بڑا ایک روزے کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے، روزہ انسان کو دن بھر کی برائیوں سے بچا کے رکھتا ہے. یہ ہم لوگوں نے دن بھر میں سگریٹ نہیں پیے، اسموکنگ نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ہم نے کیا کیا، پورا دن خود کو برائی سے بچا کے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے بچوں کہ روزے دار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. وہ پورا دن جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، شام کے ٹائم، مغرب کے ٹائم ہم لوگ روزہ افطار کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، سحری کے ٹائم دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول اور منظور فرماتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آپ کو سب سمجھ آ گئی. یہ آج ہم نے پچھلے والے سبق کو پہلے ریوائز کیا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، اس کے اجر و ثواب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، حدیث شریف میں روزے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور رمضان المبارک میں روزوں کی کیا اہمیت و فضیلت ہے. رمضان کی بھی اسی طرح بچوں فضیلت ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہمیں روزے دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک میں ہی ہمارا قرآن مجید نازل ہوا، اور اسی مہینے میں کے آخری دنوں میں شب قدر ہوتی ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا. تو اسی طرح روزے کے اور رمضان کے بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے بچوں، پھر ہم نے روزے کے آداب کے بارے میں پڑھا کہ روزہ رکھ کر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں، جسمانی فائدے کیا ہیں، اور یہ کس طرح سے برائیوں سے ہم کو دور رکھتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے جذبہ محبت پیدا کرتا ہے، ہمدردی پیدا کرتا ہے، کس طرح ہم برائیوں سے بچے رہتے ہیں. اور ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ کیا کرتی ہے، سحری اور افطاری ہم سب مل کر تمام جو مسلمان روزہ اور افطار کرتے ہیں ان کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. وہ تمام مسلمان ایک وقت پر ایک عبادت میں مشغول رہتے ہیں. یہ سارا ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا وہ آپ سب کو میں نے ریوائز کروایا ہے. اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف جاتے ہیں. جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اعتکاف اور شب قدر. اب یہ اعتکاف اور شب قدر کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اس کی کیا ثواب ہے، یہ سنت ہے، فرض ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حدیث میں کیا آتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، یہ سارا آج ہم اس اعتکاف اور شب قدر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، چلو بچوں ہم سب سے پہلے آج اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں. کیا ہے اعتکاف اور شب قدر؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں. اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو رمضان المبارک ہے اس کی آخری عشرے میں ہم کیا کرتے ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں، اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں بچوں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ سوچیں آپ لوگ، میں نے پڑھایا تھا نا آپ لوگوں کو، بتائیں مجھے کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3. ویری گڈ. کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3. پہلا عشرہ کون سا ہوتا ہے؟ عشرہ رحمت. ویری گڈ. دوسرا عشرہ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا عشرہ مغفرت ہوتا ہے. اور اسی طرح آخری عشرہ کون سا ہوتا ہے؟ آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے. ویری گڈ. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ 3 عشرے ہوتے ہیں. اب جو آخری عشرہ ہوتا ہے جہنم سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ کس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں آگے کہ اعتکاف کیا ہے. ٹھیک ہے. رمضان کا آخری عشرہ مسجد میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. یعنی کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں گزار کر وہ عشرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور تمام جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس میں بچوں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں اپنا عشرہ گزارتے ہیں، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر کسی بھی ایک سائڈ پہ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ جاتی ہیں جہاں پہ گھر کے باقی افراد کا آنا جانا نہیں ہوتا، اور وہ اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی عبادت میں مشغول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، نوافل ادا کرتی ہیں، قرآن مجید پڑھتی ہیں اور عبادات کرتی ہیں. اب یہ کون سا عمل ہے؟ کیا یہ عمل فرض ہے؟ کیا یہ عمل سنت ہے؟ اس کے بارے میں ہم پڑھیں. اور بچوں اس کا جو یہ عمل جو ہے وہ سنت ہے. اگر کیا ہے؟ یہ عمل سنت ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. یعنی کہ یہ عمل سنت ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کام کیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. اس کو ادا کرنے سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں، اور اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. آگے ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا جو ہماری کتاب آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کون سی کتاب تھی؟ قرآن مجید تھی. اور وہ کون سے مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان المبارک میں. ٹھیک ہے. کون سے مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان المبارک میں. اور کون سے عشرے میں نازل ہوئی؟ آخری عشرے میں. یہ بچوں آپ کا کوسچن آ سکتا ہے پیپر میں کہ قرآن مجید کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ رمضان المبارک. کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک. اور کون سا عشرہ ہے؟ آپ کو یہ بھی کوسچن پیپر میں آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کون سے عشرے میں نازل ہوا؟ تو کون سے عشرے میں نازل ہوا؟ آخری عشرے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. یعنی جو آخری عشرہ تھا جہنم میں سے نجات کا عشرہ تھا اس میں نازل ہوا تھا. اوکے بچوں، آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، وہ مساجد میں یہ کام سر انجام دیتے ہیں. خواتین جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں ادا کرتی ہیں اس عبادت کو، اس عمل کو، اور یہ عمل سنت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہوا، اس کی بہت فضیلت ہے. اور رمضان المبارک کے ہی آخری عشرے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. اب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر ہے. اب بچوں قرآن مجید کا جو آخری سپارہ ہے 30واں سپارہ ہے اس میں ایک سورت ہے سورہ قدر. ٹھیک ہے. کون سی سورت ہے؟ سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر ہے. اس سورہ میں شب قدر کا ذکر ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ شب قدر کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے اعتکاف کے بارے میں پڑھا کہ اعتکاف کیا ہے، اسی طرح اب ہم پڑھیں گے شب قدر کیا ہے. یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے
بہتر ہے. یعنی یہ ایسی رات ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. یعنی کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے، جہنم سے نجات کا آخری عشرہ ہوتا ہے بچوں، وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اسی آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یعنی کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اب ہم اگلے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں، اگلے پیراگراف کی. رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے. اب ہمیں دیکھو بچوں، ہمیں رمضان المبارک کا جو عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے روزے رکھنے کا. روزے رکھ کر ہم عبادت کر سکتے ہیں. تو ہمیں روزوں میں پورے خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مہینے میں کتنا اچھا موقع دیا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس میں بھرپور طریقے سے عبادت کریں اور روزے رکھیں. روزے رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا. اور جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ صرف روزے دار ہی داخل ہوگا. تو ہمیں اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روزوں کی کتنی فضیلت ہے. کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. بچوں، ہمیں رمضان المبارک میں عبادات کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے. یعنی غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، اپنے ضرورت کی چیزوں کو لے سکیں اور ان کی سحری اور افطاری کروانی چاہیے ان کو. اس طرح سے ہمیں کثرت سے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. اور دوسرے مسلمانوں کو کھانا کھلانا، سحری اور افطاری میں شامل کرنا رمضان میں بہت اہمیت رکھتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بچوں کو بتایا کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا، سحری کروانا، افطاری کروانا، اس کا بہت اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ دیکھو بچوں بیمار ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا سفر میں ہوتے ہیں، تو اس روزے کا کفارہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی مستحق یا غریب افراد کو یا بندے کو یا انسان کو آپ سحری اور افطاری کروا دیں، تو اس کا آپ کو بہت ثواب ملتا ہے. ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مختلف جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے، سحری کا سلسلہ ہوتا ہے. باقاعدہ طور پر ایک اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ غریب لوگوں کو سحری کروائی جائے، افطاری کروائی جائے. اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یعنی رمضان المبارک میں ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کا مطلب سمجھیں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ بچوں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آخری کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. آگے ہے، رمضان میں اس کا اجر کہیں گنا کر دیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں کثرت تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. یعنی کہ ہمیں رمضان المبارک میں بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے، کس بارے میں لکھا گیا ہے، ہماری زندگیوں میں کے بارے میں کس چیز کے بارے میں لکھا گیا ہے، کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. کہ کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں بچوں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں، اس پر عمل کریں، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ غلط اور صحیح کیا ہے، اور ہمیں کس طرح اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم نے پڑھا اعتکاف اور شب قدر۔ اعتکاف ایک الگ چیز ہے اور شب قدر ایک الگ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اعتکاف ہے وہ آخری عشرے میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کو جو مرد حضرات ہیں وہ عموماً مسجد میں اس کو ادا کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ جو خواتین ہوتی ہیں، وہ گھروں میں اس کا اہتمام کرتی ہیں، اور یہ عمل سنت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے روزے کو بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ آپ نے تینوں لیکچر میں اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اہمیت و فضیلت پڑھا، روزے کے آداب پڑھا، روزے کے فوائد پڑھا، اور آج ہم نے اعتکاف اور شب قدر پڑھا۔ اور بچوں، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سحری کی دعا اور افطاری کی دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ آج ہم یہ آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جن بچوں کو سحری کی دعا اور افطاری کی دعا نہیں آتی وہ یاد کرنا شروع کریں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ ہو تو آپ روزے رکھیں اور آپ کو سحری کی دعا اور افطاری کی دعا آتی ہو۔ آپ اس کے ساتھ نیت کریں اور سحری کریں اور اس دعا کے ساتھ افطار کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کا یہ کام ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے سحری کی دعا بھی یاد کرنی ہے اور افطار کی دعا بھی یاد کرنی ہے۔ اور جو آج ہم لوگوں نے روزے کے بارے میں پڑھا، آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے کہ روزے کے میں اعتکاف اور شب قدر کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری مہینے میں رکھا جاتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس میں عبادات کی جاتی ہیں، اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس میں شب قدر کا مہینہ کی راتوں کو بھی تلاش کیا جاتا ہے، آخری راتوں میں بھی۔ تو اس لحاظ سے اعتکاف کی بہت فضیلت ہے، اور یہ سنت ہے۔ جو مسلمان اس کی ادائیگی کرتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے غریب لوگوں کا بھی بھلا ہو اور ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو سکے، وہ بھی ہماری طرح سحری اور افطاری کا اہتمام کر سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات بچوں اس میں یہ ہے جو ہم لوگوں نے کرنی ہے، اس رمضان جو ہمارا ابھی انشاءاللہ بہت جلد آ رہا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمیں روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنا ہے۔ آپ نے روز صبح افطار کے ٹائم یا سحری کے ٹائم یا جو نماز 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا ہی قرآن مجید کو ضرور پڑھنا ہے، اور نہ صرف قرآن کو پڑھنا ہے بلکہ ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ آپ اس مہینے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم رمضان میں روزے رکھ کے قرآن پڑھ کے ہی اس رمضان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف پورا دن بھوکا پیاسا رہ کے ہم کہیں کہ ہم نے روزہ رکھا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک ہم اس میں اپنے قرآن کو بھی نہ پڑھیں، جب تک ہم اپنی نماز کی پابندی بھی نہ کریں، جب تک ہم برے کاموں سے بھی خود کو چھٹکارا نہ حاصل کریں، تب تک ہمیں پڑھنے کا یا رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے خود کو پورا دن بھوکا اور پیاسا رکھا تو اس میں اچھے اعمال بھی کریں، اچھے کام بھی کریں، یعنی قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اچھے کام بھی کریں، دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ روزہ اور اس کی اہمیت کا چیپٹر مکمل کر لیا ہے۔ اس میں بہت اچھی طرح سے ہم نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب اگلے لیکچر میں اس کی انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔